مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 کتاب الوصایا میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے: هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه ان يأكل منها. اگر کسی شخص نے کوئی چیز وقف کی، جگہ، زمین، مال یا کچھ بھی، تو کیا وہ خود اس وقف کی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے، اور مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ وقف کرنے والا خود بھی اس وقف کی ہوئی چیز سے نفع اٹھا سکتا ہے. مثلا کسی شخص نے رفاع عامہ کے لیے نلکا لگوا دیا تو وہ اس نلکے سے خود بھی پانی پی سکتا ہے. اسی طرح کسی نے رفاع عامہ کے لیے مسجد بنا دی تو اس مسجد میں وہ خود بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو وقف ہو، وقف کرنے والا، جس طرح سارے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، وقف کرنے والا بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ خیبر میں انہیں کچھ زمین ملی تھی، جس کے بارے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس زمین کو کہاں صرف کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تو اس کا قبضہ اپنے پاس رکھ، مالک تو رہ، اور اس کا نفع جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو وقف کر دیا، اور اس میں یہ شرط بھی رکھی کہ جو کوئی بھی اس وقف کی ہوئی زمین کا متولی بنے گا، وہ متولی میں ہی کیوں نہ ہوں، میں بنوں یا میرے علاوہ کوئی اور بنے، یہ تخصیص نہیں کی، جو بھی متولی بنے گا وہ اپنے اخراجات اس کی پیداوار سے پورے کر سکتا ہے. تو اس سے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ استدلال کیا کہ وقف کرنے والا خود بھی اپنی وقف کی ہوئی چیز سے استفادہ کر سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے، اگرچہ اس نے وقف کرتے وقت یہ شرط نہ رکھی ہو کہ میں اس سے نفع اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، مزید استدلال کے لیے حدیث پیش کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک جانور کو جو اس نے، یعنی اونٹ تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا، اب اس پر سواری نہیں کر رہا بلکہ وہ اسے پیدل چلا رہا ہے، اسے بھی چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی چل رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال له ارکبها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے اوپر سوار ہو جا. فقال یا رسول اللہ انہا بدنہ. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کر دیا ہے کہ حرم کعبہ میں جا کر اس کو ذبح کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر سوار ہو جا، قربانی کا جانور ہے تو کیا ہوا؟ اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ارکبھا ویلک او ویحک،
تیری خرابی ہو اس کے اوپر سوار ہو جا. یعنی تو مجھے بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو میں نہیں جانتا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ سوار ہو جا تو قربانی کے جانور سے نفع پانا جائز ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ سوار ہو جا. مجھے نہ بتا، میری بات سن. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی ایک تنبیہ مقصود ہے کہ نبی جس کو مان لیا جائے پھر اس کو سکھایا نہیں جاتا، اس سے سیکھا جاتا ہے. اسے بتایا نہیں جاتا، اس سے پوچھا جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو مانا جاتا ہے، اور آگے سے بحث تکرار جو ہے وہ آداب نبوت کے منافی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے اوپر سوار ہو جا. تو اب جس جانور کو اللہ کے لیے اس نے وقف کر دیا، اس پر سواری کرنے کا رسول اللہ نے حکم دے کر یہ بتا دیا کہ جس چیز کو اللہ کے نام وقف کر دیا جائے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. اور آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا وقف شیئا فلم يدفعه الى غیرہ فهو جائز، کہ اگر کسی چیز کو وقف کر دیا جائے پھر کسی غیر کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ اپنے ہی قبضے میں رکھا جائے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا. اور اگر کسی کے سپرد کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. جیسے حضرت ابو طلحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، جبکہ حضرت ابو طلحہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے اموال میں سب سے بہترین مال جو ہے وہ بیر روحہ ہے اور میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ایسا کر کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں پر وقف کر دے. تو انہوں نے اپنے چچا کی اولاد پر اور حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب پر تقسیم کر دیا، اور وہ ان کے تیسرے دادے میں جا کر شامل ہوتے تھے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ وقف کرنے والا اس وقف کی ہوئی چیز کو کسی دوسرے کے سپرد کر دے، کسی اور کو متولی بنا دے، اپنا پورا قبضہ چھوڑ دے تو بھی جائز ہے. اور اگر اپنا تسلط نہ چھوڑے بلکہ اپنے قبضے میں رکھی اسے اور اس کے منافع تقسیم کرے تو بھی جائز ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی بھی سقم اور حرج نہیں ہے. اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا قال ارضی او بستانی صدقۃ للہ عن عمی. باب باندھا باقاعدہ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ باغ میرا ہے، زمین میری ہے، لیکن صدقہ میری ماں کی طرف سے ہے، یا اسی طرح کہتا ہے میرے والد کی طرف سے ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. فَهُوَ جَائِزٌ، یہ جائز ہے. وَإِن لَمْ يُبَيِّن لِمَنْ ذَلِكَ، اگرچہ وہ یہ بیان نہ کرے کہ میں نے یہ دینا کسے ہے، کس فقیر کو دینا ہے، وہ تعین نہ کرے، مطلقاً کہہ دے اللہ کے لیے صدقہ ہے، اب جو مرضی اس سے نفع اٹھاتا رہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. جب یہ ایسا کرنا جائز ہے تو اس سے یہ پتہ چلا واضح طور پر امام بخاری کی اس روایت کے مطابق صفحہ نمبر 386 پر ہے، یہ باقاعدہ باب کا عنوان باندھ کر بتا دیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد جو صدقہ خیرات کرتی ہے وہ جائز بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ماں باپ کو پہنچتا ہے. آگے حدیث سنیے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہوا یہ تھا کہ توفیت امہ وہو غائب عنہا، کہ وہ باہر کہیں سفر پر تھے، اپنی والدہ سے دور تھے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی والدہ فوت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی جبکہ میں اپنی والدہ سے دور تھا، یعنی آخری وقت ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی رسومات ادا نہیں کر سکا. تو میرے دل میں ایک قلق ہے، اضطراب ہے، بوجھ ہے. میں اس بوجھ کو اتارنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے میری والدہ کو نفع پہنچے. اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا،
اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو نفع ہوگا؟ اب اس سے واضح سوال اور کیا ہوگا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ والدین کے فوت ہونے کے بعد کا معاملہ پوچھا جا رہا ہے، اور پھر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ صدقہ میں کروں گا، تصدقت بھی، کوئی چیز صدقہ میں کروں گا، عنہا کروں گا اپنی فوت شدہ ماں کی طرف سے، تو کیا میرا کیا ہوا صدقہ میری والدہ کو کوئی نفع دے گا؟ کتنا واضح سوال ہے، ایصال ثواب کے حوالے سے کتنا واضح سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں صدقہ تو کرے، فوت شدہ ماں کی طرف سے کرے، تیرا کیا ہوا صدقہ تیری مری ہوئی والدہ کو فائدہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإنی اشہدک ان حائط المخراف صدقۃ علیہا، فرمایا یا رسول اللہ پھر گواہ ہو جائیں کہ میرا فلاں باغ جو ہے جس کا نام مخراف تھا وہ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے، پورا باغ ہی صدقہ کر دیا۔ تو باغ میں پھل ہی ہوتے ہیں نا، باغ میں پانی ہوتا ہے، باغ میں درخت ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہیں، تو یہاں تو کچھ پھل لا کر رکھیں تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو ادھر صحابہ کرام سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے باغ صدقہ کروا رہے ہیں، فوت شدگان کی طرف سے کروا رہے ہیں، اور پھر اس باغ سے کھانے والوں کو رسول اللہ نے منع نہیں کیا کہ دیکھو دیکھو یہ کسی مرے ہوئے کی طرف سے صدقہ ہو چکا ہے، اس کا پھل حرام ہو چکا ہے لہذا نہ کھانا۔ اگر ایسی کوئی حرمت والی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا باغ حلال، تیرے باغ کا پھل حلال، اب مری ہوئی ماں کا نام لے کر اس کا پھل کیوں حرام کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا بلکہ اسے اجازت دی اور فرمایا تیری والدہ کو فائدہ بھی ہوگا، اور ساتھ اسے گواہ بھی بنے۔ کس بات کے گواہ بنے؟ ایک حلال چیز کو حرام کرنے کے گواہ بنے۔ کوئی بات کرتے ہوئے بندے کو کوئی سوچ بھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی عقل بھی ہونی چاہیے کہ اگر یہ کام ناجائز ہوتا، اس سے حلال کھانے حرام ہو رہے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اجازت دیتے، کیوں گواہ بنتے اس بات کے؟ لہٰذا مرحوم والدین کی طرف سے صدقہ کرنا نہ یہ فعل حرام ہے، نہ اس فعل سے کوئی حلال چیز حرام ہوتی ہے۔ اگر حلال حرام ہو رہا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرنے کی کبھی اجازت نہ دیتے، اور یہ مسئلہ جس پر آج شور برپا ہے یہ خود بخاری شریف میں ہے۔ بخاری شریف اصل کتاب پہلی جلد صفحہ نمبر 386 پڑھ لیں، اگر پڑھ لیں گے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور اگر بغیر پڑھے ڈھنڈورا پیٹتے رہیں تو پھر ان جھگڑوں کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم